السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم صدق الله العظيم۔ گزشتہ ملاقات میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جب کوئی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس ارادے اور نیت کو منت کی شکل دے دیتا ہے، تو کیا انسان پر وہ لازم ہوتی ہے یا نہیں؟ آج کی نشست میں بات عرض کرنا ہے کہ یہی وہ چیز جو کہ انسان ایک ارادہ ہے، اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ قسم اٹھاتا ہے یا حلف اٹھاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی شرعی حیثیت بدل جاتی ہے، جسے قسم کہا جاتا ہے۔ یہ قسم عام طور پر انسان زندگی میں، گھریلو زندگی میں کھاتا ہے، کاروبار کی زندگی میں بے تحاشا دفعہ کھاتا ہے، لیکن اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہدایات دی۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، حق پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قسم اٹھا لیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ قسم نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے حق نہیں دینا نہ دیں، قسم نہیں اٹھانی ہم نے۔ وہ قسم اٹھانے کو ایک گناہ سمجھتے، غلط کام سمجھتے، حالانکہ یہ شرعی طور پر ان کا حق ہے، فرض واجب نہیں ہے لیکن ان کا حق ہے کہ اگر وہ سچی قسم کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں سچی قسم کھانا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے ہیں تو ایسی صورت میں سچی قسم کھا لینی چاہیے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی قسم کھانے کی بھی عادت بنا لینا اس سے منع کیا ہے، عادت بنا لینا۔ اپنے سامان کو بیچنا ہے، اب ہر ایک کے سامنے قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ امپورٹ کی ہوئی ہے، فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، بات سچی ہے، واقعی وہاں کی بنی ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانا یہ انسان کے مال کو تو بڑھا دیتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکہ، یہ اس مال کے اندر برکت کو مٹانے والا، بک تو جائے گا مال، لوگ اعتبار بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے بڑی آمدنی ہو گئی، لیکن اس مال میں سے اللہ برکت اٹھا لے گا، اس لیے زیادہ قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں قسموں کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، احکامات دیے ہیں۔ آج گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، بچوں کو سمجھانا، بچیوں کو سمجھانا، گھر والوں خواتین کو سمجھانا بہت ضروری ہو چکا، اس لیے کہ قسم بنیادی طور پر 3 قسموں پر ہے، اس میں ایک قسم پر کفارہ ہے، باقی 2 قسموں میں کفارہ نہیں ہے۔ اس سے بہت سے مسائل سلجھ جائیں گے، گھروں کے بھی، کاروبار کے بھی۔ ایک کہلاتی ہے یمین غموس، غین میم واو سین، یمین غموس، جھوٹی قسم،
اس کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ۔ اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، اللہ کی قسم میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے تھے، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ اب اگر یہ سچ ہے جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ معاشرے میں بہت عام ہے، بہت عام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اس میں کسی شخص کا حق مارا گیا ہے تو خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں نے آپ سے 10,000 روپے نہیں لیے تھے، آپ نے مجھے نہیں دیے تھے، اللہ کی قسم، حالانکہ دیے تھے۔ اب پتہ تو چل گیا کہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم ہے۔ اب اس کا صرف توبہ سے وہ 10,000 نہیں چھوٹے گا، اس بندے کو دینے پڑیں گے، پہلے وہ بھی دینے پھر توبہ بھی کرنی، کیونکہ جھوٹی قسم کھائی ہے۔ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اب آخر میں نے لفظ بولا ہے، کیونکہ شروع میں اگر کہہ دیتے میں کفارہ نہیں، لوگوں گے چلو چلو اچھا ہو گیا، نہیں، کفارہ تو نہیں ہے اس کا، کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے جھوٹی قسم پر، لیکن اس پر گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی کا حق مارا گیا ہے اس کی وجہ سے تو یا اس کا حق ادا کرنا ہوگا یا اس سے معافی مانگنی ہوگی، اور پھر توبہ اور استغفار بھی کرنی ہوگی۔ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ گھروں میں عام ہے۔ بچے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، بھائی بہنیں آپس میں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے سامنے قسم کھا رہی ہے، شوہر بیوی کے سامنے قسمیں کھا رہا ہے، عام ہے یہ والی قسم، یمین غموس بہت عام ہے۔ پھر عرض کر دیا سچے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے، قسم کھائی، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، عادت نہ بنائیں۔ اور اگر وہ جھوٹی قسم ہے تو پھر کفارہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کسی کا حق مارا گیا ہے اس جھوٹی قسم کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس کا وہ حق ادا کرنا ہوگا، اسے معافی مانگنی ہوگی، یا پھر ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی۔ یہ یمین غموس بالکل ایک طرف ہے۔ ایک ہے یمین لغو، بیکار قسم، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، عربی میں قسم کو یمین بھی کہتے ہیں، حلف بھی کہتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو بیکار قسمیں ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، ان پر پکڑ نہیں ہوگی، اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بیکار قسمیں کون سی ہوتی ہیں اس کو سمجھنا ہے، یہ بھی بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے۔ انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے گمان کے مطابق سچی قسم کھا رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں سچی قسم کھا رہا ہوں، حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر طلبہ میں ہوتا ہے کہ وہ استاد صاحب گاڑی پہ آتے تھے، موٹر سائیکل پہ آتے تھے، اب استاد صاحب کی گاڑی موٹر سائیکل نہیں کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا آگے کہ نہیں آگے، استاد صاحب کا نہیں ابھی نہیں آیا، آگے ہوں گے، نہیں اللہ کی قسم نہیں آئے، حالانکہ استاد صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہ موٹر سائیکل پر یا رکشے میں آگے تھے، وہ اندر سبق پڑھا رہے تھے، اب یہ قسم کھا لی اس نے، اللہ کی قسم وہ نہیں آئے، حالانکہ وہ آئے ہیں سبق پڑھا رہے ہیں۔ اب اپنے گمان کے مطابق سچی قسم کھائی، حقیقت میں وہ جھوٹی تھی، یہ ہے یمین لغو، بیکار قسم۔ یہ بھی ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، وہ میرا خط آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا، بل آیا کہ نہیں آیا، فلاں چیز آئی کہ نہیں ابھی تک نہیں آئی، وہ ٹی سی ایس سے آنا تھا نہیں ابھی تک نہیں آیا، اللہ کی قسم نہیں آیا، اور اندر جا کر دیکھا تو پڑا ہوا تھا، کوئی کفارہ نہیں۔ اپنے گمان کے مطابق سچی قسم کھائی، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹی تھی، اس پر گناہ بھی نہیں ہے، اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، اور بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اپنے گمان کے مطابق سچی قسم کھا رہا ہے، یہ یمین لغو،
یہ بھی انسان زندگی میں بس اوقات اپنے گمان کے مطابق قسمیں کھا لیتا ہے، بعد میں وہ جھوٹی نکلتی ہے، اس پر وضاحت کر دی جائے کہ بھی میرے گمان کے مطابق میں نے سچی قسم کھائی تھی، معذرت چاہتا ہوں جھوٹ نکلا، معذرت کر لی تھی. اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، جب اللہ کہہ رہا ہے پکڑنی ہوگی. تیسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بیان فرمائی، جو آیت شروع میں تلاوت کی. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. تمہاری بیکار قسموں پر تو تمہارا مواخذہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ، ان یقینی قسموں کی. اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، فقہی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. پہلی قسم یمین غموس، لفظ مشکل ہے لیکن میں نے ترجمہ آسان سے کر دیا، جھوٹی قسم. یمین لغو، بیکار قسم. تیسری قسم یمین منعقدہ، آسان کرتا ہوں. اس کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، بس ایک پہچان یاد رکھیے، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ، آنے والے کل کے ساتھ. اللہ کی قسم میں وہاں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اللہ کی قسم میں چیز آپ کو نہیں دوں گا، یہ سودا نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں ڈیل نہیں کروں گا آپ کے ساتھ، اللہ کی قسم یہ اللہ کی قسم میں فلاں کو زمین نہیں بیچوں گا، یہ والی معمول ہے. اس قسم کو پورا کرنا، اس کے اندر ایک باریک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. اگر تو وہ گناہ کی بات ہو نا جس بارے میں قسم کھائی ہے، ابھی میں مثال بھی دیتا ہوں کیسے گناہ کی قسم بندہ کھاتا ہے. اگر وہ گناہ کی بات ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی بات ہے اور بندہ قسم کھا لے، غصے میں کھا لے، تب بھی اس قسم کو توڑنا واجب ہے، ان کا کفارہ دینا ہوگا. یہ بندے کے ذمہ پھر گناہ نہیں رہے گا. اس قسم کا توڑنا واجب ہے، ضروری ہے. جیسے اللہ کی قسم میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا، اور وہ حقیقی بھائی ہے. بہن کو کہہ رہا اللہ کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گا آئندہ، لڑائی ہوگی کسی بات، اللہ کی قسم میں فلاں سے بیٹے سے کہا اللہ کی قسم میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، قسم ہو گئی. لیکن یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، قطع تعلق یہ حرام ہے. مثال دی ہے، مثال اگر یہ انسان گناہ کی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں اس کو توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی دے گا. جو بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اس دوسرے رکوع میں کفارہ بھی بیان کیا، وہ کفارہ بھی دینوں میں ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. تو اگر گناہ کی بات ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا. اور اگر وہ جائز کام ہے، جائز کام ہے، تو ایسی صورت میں اس قسم کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی رکھیں. اور اگر وہ عبادت ہے، اگر وہ عبادت ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عبادت واجب ہو جائے گی، وہ عبادت واجب ہو جائے گی. جیسے اللہ کی قسم میں عمرہ کرنے جاؤں گا، اللہ کی قسم میں حج کرنے جاؤں گا، اسی سال جاؤں گا حج کرنے، قسم کھا لی. اللہ کی قسم میں روزہ رکھوں گا، عبادت کی قسم، اللہ کی قسم میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا، واجب ہوگی، واجب ہوگی. نہیں دے گا تو کفارہ، اور اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہوگی. اب اگر وہ عبادت نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، اللہ کی قسم میں امتحان میں پاس ہو گیا نا تو آپ کو ایک ہوٹل میں ڈنر دوں گا،
اللہ کی قسم، قسم کھا لی، جائز کام ہے، لازم ہو گیا، نہیں کھلائے گا کفارہ دینا پڑے گا، جائز کام ہے، درست کام ہے، اس کو کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو کفارہ۔ ڈیل میں کہہ دیا اللہ کی قسم میں آپ کو یہ نہیں بیچوں گا، غصہ آ گیا، اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں بیچوں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں خریدوں گا۔ اب یہ جائز ہے، چاہے آپ بیچیں چاہے نہ بیچیں، خریدیں نہ خریدیں، جائز کام ہے، گناہ کی بات کوئی نہیں ہے، نہ خریدیں آپ۔ لیکن آپ پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو وہ خریدنا پڑتا ہے اور آپ نے قسم کھائی ہے، تو یہ نہ کہیے میں نے غصے میں قسم کھائی تھی ویسے ہی ناراض ہو گیا تھا۔ یہ جو غصہ ہے نا، اس کے اندر جو بات بھی کی جائے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ لہذا غصے میں بھی اگر قسم کھائے گا تب بھی اگر جائز قسم ہے، توڑنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں، توڑ دے، کفارہ دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ بتایا قرآن مجید میں وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکفارۃ، جب ضرورت پیش آ جائے، قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے، تو 7ویں پارے کے دوسرے رکوع کا صرف ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیجئے، صرف ترجمہ، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب ضرورت پیش آ جائے، 7واں پارہ دوسرا رکوع اور اس کا چند آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے کفارے بتائے ہیں اس آیت کے اندر کہ آپ 4 میں سے کوئی کفارہ دے دیں۔ نمبر 1، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ، آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 2 وقت، 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیں 2 وقت۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانہ کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلا دیں۔ دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی کر دی، گھر میں جو پکا ہے نا وہی دیتے، صبح شام، دوپہر کا، رات کا، 2 وقت گھر میں جو پکا ہے کوئی کسی غریب کو کھانا دے دیں، 10 مسکینوں کو، یا ایک مسکین کو 10 دن، ایک غریب کو 10 دن دے دیں، 2 وقت کھانا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، وہ درمیانہ کھانا جو آپ گھر والوں کو کھلاتے ہیں وہ کھلا دیں، 2 وقت۔ نمبر 2، او کسوتہم، یا ان کو لباس بنوا دیں، کپڑے، 10 مسکینوں کو 10 جوڑے دے دیں، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو جوڑے بنوا دیں، 10 قسم کفارہ ختم، 2 ہو گئے۔ تیسرا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دیں، وہ ہے نہیں آج کل، 3 کفارے ہو گئے، تو اس میں سے 2 تو آسان ہے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی ان میں سے غریبوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو لیکن پیسے دے سکتا ہو، جیسے ہمارے آج کل رواج ہوتا ہے صدقہ فطر کے بھی پیسے دے دیتے، تو 2 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر یہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر بھی دے دے گا تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لہذا صدقہ فطر کی مقدار اس دفعہ تھی تقریباً 70 روپے سے لے کر اور 90 روپے تک، 2 کلو گندم، آٹا نہیں، 2 کلو گندم، اس کے پیسے 70 روپے سے لے کر اور 90 روپے تک یہ تھا۔ آپ 100 روپے لگا لیجیے، تو اگر 100 روپے کے 2 کلو گندم تو 10 مسکینوں کا کتنا ہو گیا؟ بہت آسان بات، 1000 روپے، 1000 روپیہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ 1000 روپیہ کسی غریب کو دے دیں گے تو یہ 10 مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ ختم۔ 2 کلو گندم فی مسکین، یا آپ 20 کلو گندم دے دیں گے، 20 کلو گندم کسی کو دے دیں گے غریب کو، 20 کلو کا آٹا تھیلے کا لے کر دے دیں گے، 20 کلو کا تھیلا، کفارہ ادا ہو گیا۔
میں وہ طریقے بتا رہا ہوں جو بہت آسان ہے قرآن حکیم کے مطابق. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا آپ ان کو جوڑے بنا دیں یا غلام آزاد کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو یہ نہ پائے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. 3 روزے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. لیکن روزوں کے بارے میں یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو پہلے 3 کفارے نہ دے سکے وہ 3 روزے رکھ لے. اور اگر پہلے 3 کفارے میں سے کوئی کفارہ دے سکتا ہو وہ روزے رکھ کر کفارہ نہیں دے سکتے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. اس لیے بھرپور کوشش کی جائے کہ بچوں کو، بڑوں کو، گھر والوں کو، سب کو قسموں کے بارے میں احکام بتائے جائیں. لوگ بہت قسمیں کھا لیتے ہیں. آپ نے محسوس کرنا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ ہوتا ہی نہیں کفارہ، اور بہت دفعہ کفارہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے کفارے ذمے میں ہوتے ہیں. اس لیے یہ معلومات ایسی دینی معلومات ہیں جو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور آخری جملہ عرض کر دوں کہ ماں باپ کی قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، ہمارے ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، بالکل کفارہ نہیں ہوتا. بعض علماء نے تو لکھا کہ قرآن کی قسم بھی کھائی جائے تو کفارہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی قسم. لیکن چونکہ قرآن کی قسم میں بھی اللہ ذہن میں ہوتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں کفارہ دے دو تاکہ ذمے سے لازم ہو جائے، لازم جو ہے اتار دیں. کسی کے سر کی قسم کھانا، کسی اور کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ کھانی بھی نہیں چاہیے، اور کھا لی تو کفارہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے، اور جو انسان قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں شرعی طور پر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.